وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نمل کے اندر سلیمان علیہ السلام کے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں سے جو اللہ نے مختلف چیزوں کے اوپر ان کو اختیارات دیا تھا ان میں سے پرندے بھی تھے، اور پرندوں میں سے ہدہد کے متعلق اللہ تعالیٰ واقعے کو بیان فرما رہے تھے۔ کچھ واقعہ آپ نے اس سے پچھلے سبق میں پڑھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو گیا، جب کہ حاضری لگائی تو وہ نہیں ملا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب جب وہ آئے گا اس وقت تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ مجھے کوئی ٹھوس ثبوت نہ دے دے یا کوئی ٹھوس عذر نہ پیش کر دے اپنی غیر حاضری کا۔ اب جیسے ہی وہ پرندہ آیا تو معلوم تو تھا کہ غیر حاضری میری لگ گئی ہے، تو اب ڈر بھی تھا، اس لیے اس نے بہت جلدی اپنا عذر جو تھا سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ تو عذر اس نے یہ بیان کیا تھا کہ میں آپ کے پاس وادی سبا سے ایک خبر لے کر آیا ہوں، اور وہ خبر ہے ایک عورت کے متعلق۔ عورت کے متعلق خبر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ اللہ نے اس کو بہت ساری چیزیں دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے اس کو تخت جو ہے نا وہ بڑا عظیم الشان دیا۔ اس کے پاس تخت جو ہے نا بڑا قیمتی ہے۔ اسی طرح آج کے سبق میں وجدتها وقومها اسی خبر کا حصہ ہے جو اس نے آ کر دی کہ میں یہ دیکھتا ہوں اس کو اور اس کی قوم کو یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے اندر، ہر دور کے اندر کسی نہ کسی غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے خود بت تراش لیے، کبھی کسی نے ستاروں کی پوجا کر لی، یا کسی بھی طریقے سے کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جہاں پر عروج تھا اس کا سورج کی عبادت کا۔ اصل میں نا مشرکین کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ جو بھی چیز ان کو نفع دیتی ہے نا وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی مطالبے کے فائدہ دیتی ہے نا وہ خدا ہے، وہ خدا ہے۔ اب کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، ستاروں کو، چاند کو، جس نے بھی عبادت کی، وجہ کیا ہے کہ وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے۔ یہ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، ان کو وہ دودھ دیتی ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ اسی طرح جس نے آگ کی عبادت کی، آگ ان کے کام آتی ہے، کھانے پینے کے، جلانے کے، آگ سینکنے کے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو بغیر کسی یعنی مطالبے کے کوئی فائدہ دے اس کو وہ اپنا خدا سمجھتے۔ اب یہ عروج کا زمانہ تھا سورج کی عبادت کا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ ہدہد ایک پرندہ ہے لیکن سمجھدار دیکھیں کسنا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ شیطان نے نا ان کے اس عمل کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، وگرنہ ہدہد جانتا تھا وہ رب کتنی بڑی ذات ہے، اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ کس طرح ممکن ہے۔ یہ اسی طرح ہی ممکن ہے کہ شیطان نے ان کے عمل کو اس کے لیے بڑا ہی خوبصورت بنا دیا۔ جب بھی وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں ان کو کوئی فائدہ ملتا ہے، جس طرح اللہ دیتے ہیں نا، آپ غیر اللہ سے بھی مانگے، اللہ نے دینا ہی دینا ہے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے۔ تو وہ یہ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ یہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، اللہ پھر ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کو مزید جال کے اندر پھنسانے کے لیے۔ وہ کوئی منت مانگیں گے وہ پوری اللہ کر دیں گے، وہ سمجھیں گے ہمیں ملا ہی سورج سے۔ تو یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو سیدھے رستے سے روک دی، اس لیے یہ اب سیدھے رستے پر چل نہیں پا رہے۔ وغیرہ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سجدہ تو صرف اس ذات کے لائق ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں سے نکالتا ہے۔ آسمانوں سے سورج نکلتا ہے، چاند ستارے نکلتی ہیں، بارشیں نکلتی ہیں، بجلی کڑکتی ہے، اسی طرح زمین کے اندر سے نباتات اللہ اگاتے ہیں۔ یہ جو ہدہد ہے نا یہ بھی اسی طرح ہی یہ درختوں کی چھال کے اندر چھپے ہوئے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے،
ریت کے اندر سے نکال کے ذرات، تو یہ اس کو پتہ ہے کہ میری روزی اللہ نے کہاں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے میری روزی کس طرح چھپائی ہے اور مجھے وہ کس طرح دیتا ہے، یہ اس کی آپ دیکھیں۔ اچھا یہ جب باتیں کرتے ہیں نا ہم قرآن کے اندر ہدہد کی، تو جو معجزات کو نہیں نا مانتے وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پرندہ گیا ایک علاقے میں، اس نے وہاں دیکھ کر ہی اتنی چیزوں کا اندازہ لگا لیا کہ یہاں ایک قوم ہے، عورت ہے، وہ عبادت کر رہی ہے سورج کی، اس کو سب۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرندوں کے متعلق صحیح طرح جانتے نہیں، اور جتنا کا علم اب تک ہم نے حاصل کیا معمولی سا، وہی بہت حیران کن ہے۔ پرندوں کے متعلق جتنا علم ہمارے پاس اس وقت موجود ہے نا، وہی بہت حیران کرنے والا ہے۔ جس طرح آپ شہد کی مکھیوں کا علم آپ کے پاس کچھ نہ کچھ آ گیا، چیونٹیوں کا علم آپ کے پاس آ گیا کچھ نہ کچھ، کہ اپنے یہ کھانے کو ذخیرہ کرنے کے لیے دانے کو توڑ دیتی ہیں کہ کہیں یہ اگ نہ جائے، دو حصے کر کے یہ ذخیرہ کرتی ہیں گندم کو، چاول کو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی کیڑی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ان کا علم نہیں ہے۔ جتنا کا علم آ گیا ہے اس چیز کو تو پھر سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے۔ جتنے یہ سمجھدار، آپ نے کبھی دیکھا ان کے گھونسلے جو درختوں سے لٹکے ہوتے ہیں، ان کے گھر دیکھیں کبھی؟ میں ایک دفعہ نا ایک گھونسلہ گھر لے کر آیا، میرے گھر والے ماننے ہی نہ کہ یہ پرندے نے بنایا۔ وہ کہیں آپ نا کسی سے بنوا کر لے کر آئے، یہ کسی نے انسان نے بنایا نہیں نا، مطلب دیہات کے لوگ تو جانتے ہیں لیکن یہ شہروں میں رہنے والوں کو نہیں پتا۔ اب میری دکان بھی اس طرح کے علاقے میں ہے جو ملا جلا سا علاقہ ہے، دیہات بھی ہے، گاؤں شہر بھی، قصبہ بھی ہے، تو وہاں مجھے یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور دیکھیں بسا اوقات ہم کوئی گھونسلہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر اس نے 2 گھر بنائے ہیں۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں وہ گھر ایک ہی ہے لیکن اس کے رستے 2 ہیں، اور ایک رستہ اندر سے اس نے بند کیا ہے اور ایک رستہ کھلا ہوا ہے۔ وہ 2 رستے کیوں بنائے ہیں؟ یہ دھوکہ دینے کے لیے، یہ سانپ وغیرہ کو، کہ سانپ بچے کھانے کے لیے اندر جائے اور اندر جا کر جب وہ دیکھے تو وہ تو خالی ہے، اور اصل رستہ جو ہے اس نے الگ بنایا ہے جہاں سے وہ اندر جاتا ہے۔ یہ میں نے اس طرح کے گھونسلے بھی دیکھے کہ 2 رستے بنائے ہیں، ایک رستہ وہ آگے جا کر بند ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، اور دوسرا رستہ جو ہے وہاں اندر بچے پڑے ہوئے یا انڈے پڑے ہوئے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے سے جب ملتی ہیں نا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اسی طرح اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ معبود ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ آیت سن کر آپ نے سبق کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ یہ آیت اس چیز کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں سجدہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سورج کی عبادت سے اپنا منہ پھیرنے والے، ہم عبادت اور سجدے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں، یہاں سجدہ کرنا واجب ہے۔ آپ سبق پڑھیں اور اس کے بعد یہاں پر سجدہ کریں۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقي اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ سلیمان علیہ السلام نے بات سنی اور بات سن کر کہا بھائی اب بات تو بڑی اہم ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، ہم اب کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو۔ اذهب بكتابي هذا فالقي اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، میرا خط لے جاؤ، اس کے پاس جا کر پھینک دو اور پھر واپس ثم تولى پھر جاؤ اس سے، فانظر ماذا يرجعون، اور پھر دیکھو کہ کیا وہ جواب دیتے ہیں، یعنی وہاں پر کھڑے ہو کر سنو کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ باتیں سنو۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس جو ملکہ تھی اس نے کہا میرے سرداروں میرے پاس ایک خط بھیجا گیا ہے جو بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی کریم، عزت والا خط ہے۔ عزت والا کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے بادشاہ کی طرف سے ہے جو شام اور فلسطین کا بادشاہ ہے، اور اس خط کی ابتدا اس وقت جو ہوتی تھی کسی نہ کسی بت کے نام سے ہوتی تھی، چھوٹے موٹے بتوں کے نام سے، اور یہ خط ایسا ہے جو سب سے بڑی ذات اللہ کے نام سے شروع ہے، اس کی آغاز انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رب کی طرف سے، اس رب کے نام کے ساتھ جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور آگے خط کے اندر لکھا کیا ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اس خط کی عظمت کا اظہار اس آیت سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی
باتیں اس طرح کی نہیں کی ہوئی بڑی بڑی لمبی چوڑی، چھوٹی سی بات کی ہے، اور اس آیت کو پڑھ کر ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کتنی ہیبت ہے۔ اللہ تعالی علیہ، میرے خلاف سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مسلمین، اور میرے پاس فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ مختصر، اب سمجھنے والے خود ہی سمجھ لیں گے کہ یہ بات کسی نے ایسے ہی نہیں کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ خط کو پڑھ کر اس ملکہ نے اپنے سرداروں سے مشورہ لینے کے لیے اس کو سنایا۔